الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ وصحبہ الہدى وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل کراچی میں گل پلازا میں ایک حادثہ ہوا، آگ لگ گئی جس کی وجہ سے بہت سے لوگ شہید ہو گئے، اور آج گلگت میں زلزلہ آیا، اس کی وجہ سے بھی بہت زیادہ لوگ شہید ہوئے اور ان کے نقصانات ہوئے۔ آج میں اس حوالے سے چند باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات جو عرض کرنا چاہتا ہوں، جو گل پلازا میں لوگ فوت ہو گئے، شہید ہو گئے، ان کے اہل خانہ سے میں اظہار تعزیت کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ جتنے لوگ شہید ہو گئے اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی کامل مغفرت فرمائے، اور ان کے اہل خانہ کو، ان کے متعلقین کو، لواحقین کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے۔ اور گلگت میں جو لوگ آزمائش میں مبتلا ہوئے اللہ تعالیٰ ان کو بھی معاف فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، کامل مغفرت فرمائے، اور ان دونوں حادثات میں جتنے لوگ زخمی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، ان کا جو مالی نقصان ہوا اللہ تعالیٰ غیب سے ان کی مدد فرمائے۔ اس طرح کے حادثات پہلے بھی ہوتے تھے، آج بھی ہو رہے ہیں اور آئندہ بھی ہوتے رہیں گے۔ اصل وجہ یہ ہے کہ دنیا مشکل کا، مصیبت کا گھر ہے، دنیا میں کبھی بھی راحت، چین اور سکون نہیں مل سکتا۔ ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اللہ کے دین کے ساتھ تعلق بنا کر رکھنا چاہیے، تاکہ ہمیں آخرت میں سکون ملے، خوشی ملے، راحت ملے، اللہ کی رضا ملے۔ یہ بات بالکل ٹھیک ہے، اس طرح کے حادثات میں حکومتی غفلتیں زیادہ ہیں۔ ظاہری اسباب جب ہوتے ہیں تو حکومت کی نااہلی ہے، غفلت ہے، حکومت صرف ایک مذمتی، تعزیتی ایک پیغام دے دیتی ہے، یا کچھ پیسے دینے کی بات کر دیتی ہے، کچھ اعلانات کر دیتی ہے، وہ بھی ایک رسم ادا کر لی جاتی ہے، اپنا ٹی وی کے سامنے اور سوشل میڈیا کے سامنے بیان بازی ہوتی ہے۔ حکومت کے کان پر جوں تک نہیں رینگتی، کل بھی حادثات تھے، آج بھی حادثات ہوئے، آئندہ بھی حادثات ہوتے رہیں گے، لیکن حکومت کی کارکردگی ہمیں زیرو نظر آتی ہے۔ اور اس طرح کی کارکردگی کے اندر ہم سب مجرم ہیں، آپ بھی مجرم ہیں، میں بھی مجرم ہوں۔ یہ جو ہمارے حکمران ہیں چور ہیں، چوری کے لیے آتے ہیں، ہمیں لوٹنے کے لیے آتے ہیں، ہمارا خون چوسنے کے لیے آتے ہیں، ہمارے ٹیکسز پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے آتے ہیں، لیکن ہم بھی مجرم ہیں۔ آج ہم ان کے خلاف نعرے لگائیں گے، مذمت کریں گے، جب الیکشن کا وقت آتا ہے، جب ووٹس کا وقت آتا ہے، اس وقت ہم یہ ساری باتیں بھول جاتے ہیں۔ اس وقت ہم اپنی رشتہ داری کو اہمیت دیتے ہیں، اس وقت ہم اپنے تعلقات کو اہمیت دیتے ہیں، ہم لسانیت کو اہمیت دیتے ہیں۔ اس کا نتیجہ اس طرح کے حادثات میں ہمیں نظر آتا ہے کہ ہماری غفلت، ہماری نااہلی کی وجہ سے نااہل حکمران ہم پر مسلط ہوئے۔ اللہ کے ہاں یہ حکمران بھی پکڑے جائیں گے، ان کی نااہلی، ان کی غفلت، اور ساتھ میں ہم لوگ بھی مجرم ہیں، ہمیں بھی توبہ کرنی چاہیے، دونوں طرح کی توبہ۔ ایک اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، توبہ کریں کہ ہم نے غلط کام کیا، اور اس بات پر بھی توبہ کریں کہ آئندہ اس طرح کے نااہل لوگوں کو ہم ووٹ نہیں دیں گے، الیکشن میں ایسے لوگوں کو ہم نہیں جتوائیں گے۔ یہ تو ایک حادثہ تھا، گزر گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو، تمام امت مسلمہ کو اس طرح کے حادثات سے محفوظ فرمائے۔ ان حالات میں قرآن مجید ہماری رہنمائی کرتا ہے، تو میں چاہتا ہوں وہ قرآن مجید کی ایک آیت جو آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس پر چند باتیں آپ کے سامنے رکھوں۔ ابتدا میں ایک آیت پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد طلب کرو، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یعنی کہ جب تم پر کوئی مشکل آ جائے، پریشانی آ جائے، اس وقت جو تدابیر اختیار کرنا چاہتے ہو یا کرتے ہو، وہ تدابیر بھی اپنی جگہ پر ٹھیک، لیکن ان دو باتوں کو مت بھولنا، ان دو باتوں پر عمل ضرور کرنا۔
مشکل ہو، مصیبت ہو، پریشانی ہو، ہم بہت زیادہ راستے اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وظائف پڑھتے ہیں، چلہ کشی کرتے ہیں، اور دیگر راستے ہم بڑے بڑے لوگوں کے پاس جاتے ہیں، تعلقات لڑانے کی کوشش کرتے ہیں، لوگوں سے، انسانوں سے مدد طلب کرتے ہیں، کسی بھی طرح سے ہماری یہ پریشانی مشکل ٹل جائے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں راستہ بتایا ہے، ہم اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے کو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، ایمان والو صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد طلب کرو، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یعنی جب تم پر کوئی مشکل آئے، مصیبت آئے، برا وقت آئے، تو آؤ اللہ کے در پر اللہ سے مانگو، صبر بھی کرو اور نماز بھی پڑھو۔ صبر اور نماز کی برکت سے یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کوئی راہ نجات نکال دے گا، اس مشکل سے، مصیبت سے اللہ تعالیٰ تمہیں نکال دے گا۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ کتنا بڑا وعدہ، کتنا بڑا انعام ہے صبر کرنے والوں کے لیے۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، یعنی جو صبر کرتا ہے اس کو اللہ کی معیت مل جاتی ہے۔ صبر کہتے کس کو ہیں؟ صبر کے لفظی معنی کیا ہے؟ صبر کے معنی ہے ٹھہر جانا، رک جانا، اور شریعت میں صبر کے 3 معنی بیان کیے گئے ہیں۔ جو علماء فرماتے ہیں صبر کی ایک معنی یہ ہے کہ اپنے نفس کو اللہ کی اطاعت پر، اللہ کی عبادت پر، اللہ کی فرما برداری پر لگائے رکھنا، یعنی اپنے نفس کو مجبور کریں، اپنے آپ کو مجبور کریں کہ اللہ کی اطاعت کرنی ہے، اللہ کی فرما برداری کرنی ہے اور اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ دوسری صبر کی قسم یہ ہے کہ اپنے نفس کو گناہوں سے روکنا، اور تیسری صبر کی قسم یہ ہے کہ جب مشکل آ جائے، پریشانی آ جائے، اس کو اس طرح سے سہنا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کی طرف سے ہے، میری تقدیر میں ہے، اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ سے ناراض نہ ہو، گلا شکوہ نہ کرے، اور یقین رکھے کہ اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائیں گے۔ جس نے تینوں صورتیں اختیار کر لی اس نے صبر پا لیا۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ ہم تیسری قسم کو صبر سمجھتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صبر بس یہی ہے کہ مشکل کے وقت میں واویلا نہ کریں بس، لیکن صبر کا مکمل مفہوم یہ ہے کہ اپنے نفس کو اللہ کی عبادت پر، اللہ کی بندگی پر، اللہ کی اطاعت پر، فرما برداری پر لگائے رکھیں، اور اپنے نفس کو گناہوں سے روکیں، اور ساتھ میں مشکل پر صبر کریں، خاموش رہیں، واویلا نہ کریں، اس کو اللہ کی طرف سے سمجھیں، اور اللہ سے ناراضگی یا شکایت نہ کریں، اور اللہ سے اجر کی امید رکھیں۔ یہی صبر کا صحیح مفہوم ہے۔ جب ہم پر مشکل آئے، مصیبت آئے، تو ہمیں اس ہی طرح سے صبر پر عمل کرنا ہے، اس ہی طریقے سے ہمیں صبر کرنا ہے۔ صبر کی بڑی فضیلت ہے۔ قرآن مجید میں تقریباً 84 بار اللہ تعالیٰ نے صبر کا حکم دیا ہے۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، ایک جگہ اللہ نے فرمایا جو صبر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو مکمل اجر دیتا ہے بغیر حساب کتاب کے، یعنی کسی کو ملے گا تو گن گن کے ملے گا، لیکن جو صبر کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو مکمل اجر عطا فرماتے ہیں، اور بغیر حساب کتاب کے، بغیر گنتی کے اللہ بھر بھر کے دیتے ہیں، یعنی صبر کرنے والوں کو بھر بھر کے ملتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا معاملہ عجیب ہے، اس کے لیے ہر حال میں خیر ہے، اور یہ معاملہ مومن کے علاوہ کسی اور کے ساتھ نہیں ہوتا۔ مومن کو جب خوشی ملتی ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، اس شکر ادا کرنے میں اس کے لیے خیر ہے، اور جب مومن پر مشکل آتی ہے، مصیبت آتی ہے، تو پھر یہ صبر کرتا ہے، صبر کرنے کی وجہ سے بھی اس پر خیر ہے، اس کو خیر ملتی ہے، بھلائی ملتی ہے، یعنی کہ ہر حال میں مومن کے لیے راحت ہے، سکون ہے، امن ہے، چین ہے۔ خوشی ملی تو وہ شکر ادا کرے گا، شکر ادا کرنا تو خیر کی بات ہے، بھلائی کی بات ہے۔ مشکل میں مبتلا ہوا تو اس پر صبر کرے گا، اس کے لیے صبر کرنا خیر ہے، بھلائی ہے، راحت ہے، اور یہ حالت صرف مومن کو ملتی ہے، مومن کے علاوہ کسی اور کو یہ حالت، یہ کیفیت نہیں ملتی۔
ایک حدیث میں ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس شخص کو یہ 4 چیزیں مل جائیں اس کو دنیا آخرت کی تمام بھلائیاں مل گئی۔ 4 چیزیں جس کو ملیں، دنیا کی آخرت کی تمام بھلائیاں۔ ہم دعا کرتے ہیں نا کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنۃ وقنا عذاب النار، یا اللہ ہمیں دنیا کی تمام بھلائیاں عطا فرما، آخرت کی تمام بھلائیاں عطا فرما، اور ہمیں آگ سے محفوظ فرما یا آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ یہاں یہ دعا، اور اس دعا کا جواب سنیں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو یہ 4 چیزیں، 4 باتیں مل جائیں تو اس کو دنیا کی بھی تمام بھلائیاں مل گئی اور آخرت کی بھی تمام بھلائیاں مل گئی۔ پہلی بات کیا ہے؟ شکر کرنے والا دل۔ دوسری بات ذکر کرنے والی زبان۔ تیسری بات صبر کرنے والا جسم۔ چوتھی بات ایسی بیوی جو شوہر کے معاملے میں اپنی جان کی حفاظت کرے اور شوہر کے مال کی حفاظت کرے، یعنی کہ ایسی بیوی جو اپنی عزت کی حفاظت کرے، خیانت نہ کرے، اور شوہر کے مال کی بھی حفاظت کرے، اس میں خیانت نہ کرے۔ یہ 4 چیزیں جس کو مل گئی تو دنیا کی بھی تمام بھلائیاں مل گئی اور آخرت کی بھی تمام بھلائیاں مل گئی۔ تو پہلی بات، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد طلب کرو۔ ہر حال میں، مشکل میں، پریشانی میں صبر کا دامن نہیں چھوڑنا۔ یہ آیت جو تلاوت کی ہے، اس کے بعد والی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، میں تمہیں آزماؤں گا، کبھی ڈر میں تمہیں مبتلا کروں گا، کبھی بھوکا رکھوں گا، کبھی جان کا، کبھی تمہیں ثمرات کا، کھیتوں کھلیان کا نقصان دوں گا، لیکن ہوگی آزمائش۔ فرمایا کہ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرنے والوں کو بشارت دے دیجئے۔ کیسے صبر کرنے والے لوگ؟ جب مشکل میں، مصیبت میں مبتلا ہوتے ہیں، پھنستے ہیں، کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہم اللہ کے ہیں اور ہم سب کو اللہ کے پاس لوٹ کر جانا ہے، یعنی کہ ہم اللہ کے ہیں، ہمیں اللہ کے پاس لوٹ کر جانا ہے، یہ دنیا فانی ہے، ہم بھی فانی ہے، فانی چیز کا کیا غم کرنا، اصل بقا تو اللہ کی ہے، اللہ باقی رہنے والا ہے، ہم فانی ہیں، اور ہم آخرت میں جب جائیں گے، اللہ کے پاس جائیں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں انعام و اکرام سے نوازے گا، ہمیں دنیا کی کیا فکر۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہم اللہ کے ہیں اور ہم اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے، چلے جائیں گے، یعنی موت آئے گی۔ فرمایا کہ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، ایسے لوگوں پر اللہ کی طرف سے سلامتی ہے اور رحمت ہے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی لوگ ہدایت پر ہیں۔ کتنا بڑا اللہ تعالیٰ نے اعزاز دے دیا صبر کرنے والوں کو، یعنی ہدایتی یافتہ لوگ دیکھنے ہوں تو ان کی ایک نشانی یہ ہوگی کہ وہ ہر حال میں صبر کریں گے، صبر کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ اگلی بات فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد طلب کرو، یعنی کہ مشکل وقت میں نماز کو نہیں چھوڑنا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب پریشان ہوتے تو نماز میں مشغول ہو جاتے تھے، حضور پر کوئی پریشانی آتی تو نماز میں مشغول ہو جاتے تھے۔ امت کو درس دیا کہ جب تمہیں پریشانی ہو، مشکل ہو، مصیبت ہو، یہی در ہے، اسی در پر آنا، اسی در پر جھکنا، ادھر ہی رکوع کرنا ہے، ادھر ہی سجدہ کرنا ہے، یہیں سے ہی مشکل مصیبتیں ٹلنی ہیں۔ مشکل وقت میں اللہ کا راستہ، اللہ کا در نہیں چھوڑنا ہے، یہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ سیرت کی کتابیں دیکھیں، آپ احادیث کی کتابیں دیکھیں، کبھی ہمیں ذکر ملتا ہے صلاۃ التوبہ کا، کبھی ذکر ملتا ہے صلاۃ الحاجت کا، کبھی ہمیں ذکر ملتا ہے صلاۃ الاستسقاء کا، کبھی ہمیں ذکر ملتا ہے صلاۃ الاستخارہ کا۔ یہی تو وہ تمام صورتیں ہیں، وہی حالتیں ہیں کہ ہر حال میں اللہ سے رجوع کرنا ہے، اللہ سے مانگنا ہے۔ اور یہاں جو نماز کا ذکر ہو رہا ہے فرض نماز کا نہیں ہے، اس آیت میں
اور جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کی، یہ تو نفل نمازوں کی بات ہو رہی ہے۔ فرض نماز تو ہر حال میں فرض ہے، اس کو کبھی نہیں چھوڑ سکتے۔ اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم پر جب کوئی مشکل آئے، مصیبت آئے، ہم اور تدابیر اختیار کرتے ہیں لیکن اللہ کا در چھوڑ دیتے ہیں۔ پکے نمازی جو ہوتے ہیں وہ فرض نماز بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ فرض نماز کی کسی بھی صورت میں، کسی بھی حال میں معافی نہیں ہے، اس پر سختی ہے، وہ تو فرض ہے۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی اس نے کفر کیا۔ علماء فرماتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ کفر والا کام کیا، کافر والا کام کیا۔ نماز تو ہر حال میں پڑھنی ہے، بیماری میں بھی پڑھنی ہے، خوشی میں بھی پڑھنی ہے، غم میں بھی پڑھنی ہے۔ جس نماز کا یہ ذکر ہو رہا ہے یہ نفل نماز ہے کہ جب مشکل ہو تو نوافل کو پڑھنا، اللہ سے مانگنا، اللہ سے دعا کرنا، یا اللہ تیرے در پر آیا ہوں، تیرے سامنے روتا ہوں، گڑ گڑاتا ہوں، تیرے علاوہ کوئی حاجت روا نہیں ہے، تیرے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں ہے، یا اللہ میری حاجت روائی فرما، یا اللہ میری مشکل کشائی فرما، اس مشکل سے مجھے نجات عطا فرما، اس پریشانی سے نجات عطا فرما، غیب سے میری کوئی مدد فرما، اللہ اس پر اجر عطا فرما۔ جب صبر بھی ہوگا، نماز بھی ہوگی، اور اس آیت کے مطابق جب ہم عمل کریں گے، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ ہمارے ساتھ ہو جائے تو پھر کیا چاہیے؟ کوئی حکومتی لیڈر آ کر ہمیں تسلی دے دے، پیٹھ پر آ کر کوئی تھپکی دے دے، میں بیٹھا ہوں، میں کر لوں گا، میں دیکھ لوں گا، ہمیں کتنا یقین آتا ہے؟ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے شاید ہمیں اللہ کی بات پر یقین نہیں ہے۔ اگر ہمیں اللہ کے اوپر یقین ہوتا تو ہم مشکلوں میں، مصیبتوں میں اللہ کا در نہ چھوڑتے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مشکلوں اور مصیبتوں سے محفوظ فرمائے، ہر حال میں شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔